العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو وجد ما يستر بعض العورت وجب استعماله ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل القبل. بچوں، آپ کے سامنے اس سے پہلے ننگے آدمی کے بارے میں بہت سارے مسائل کا تذکرہ ہوا ہے. انہی مسائلوں میں سے ایک مسئلہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. خلاصے مسئلہ آپ کے سامنے اخیر میں آئے گا. ابھی آپ سر دست ترجمہ دیکھیے. اور اگر پائے ننگا آدمی وہ چیز کہ چھپا دے رہا چھپا دے رہا وہ اس کے بعض سطر کو، تو واجب ہے اس کا استعمال کرنا. واجب ہے اس کا استعمال کرنا. اور وہ چھپائے گا قبول کو، اگلے حصے کو، و دبر اور پچھلے حصے کو. آگے ایک بات کہہ رہے ہیں فَإِلَّمْ يَسْتُرْ إِلَّا أَحَدُهُمَا، بس اگر وہ نہیں چھپا رہا ہو کپڑا مگر ان دونوں میں سے ایک کو، تو کہا یہ گیا ہے کہ پچھلے حصے کو چھپائے گا، اور کہا یہ گیا ہے کہ اگلے حصے کو چھپائے گا. خلاصہ اس عبارت کے اندر جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے آدمی کو کپڑا تو مل رہا لیکن مکمل کپڑا نہیں مل رہا، کم کپڑا مل رہا. اتنا ہی مل رہا ہے کہ بعض عورت کو وہ چھپا سکتا ہے. تو آپ کی کتاب والے نے فیصلہ کیا واجب استعمال ہو، اسی بعض حصے کو چھپائے گا، اس کپڑے کو استعمال کرے گا، بعض حصے کو چھپا کر کے نماز پڑھے گا. اب کون سا حصہ چھپائے گا؟ تو آپ کی کتاب والے نے کہا کہ اگلا حصہ پچھلا حصہ دونوں چھپا دے. آگے والی عبارت میں فرمایا فَلَمْ يَسْتُرْ إِلَّا أَحَدُهُمَا، کہ اگر اتنا بھی نہیں ہے کپڑا اتنا بھی نہیں ہے کہ دونوں حصہ اگلا پچھلا دونوں حصہ چھپایا جا سکے، تب تو آپ کی کتاب والے فرما رہے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پچھلے حصے کو چھپائے گا، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگلے حصے کو چھپائے گا. اگلی والی عبارت خالی کیجیے. وَنَدُبَ صَلَاةُ الْعَارِ جَالِسًا بِالْإِمَامِ مَادًّا رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اور مستحب ہے ننگے آدمی کا بیٹھ کر کے نماز پڑھنا اشارے کے ساتھ، اپنے دونوں پیروں کو پھیلاتے ہوئے قبلہ کی طرف. فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا بِالْإِمَامِ أَوْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَحَّ، پس اگر اس نے نماز پڑھی اشارے کے ذریعے سے یا رکوع و سجدے کے ذریعے سے صحیح ہے. اس عبارت کے اندر ترجمہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. عبارت کا مسئلہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے ننگا آدمی نماز کس طرح ادا کرے گا، اس کی ادائیگی کے بارے میں آپ کی کتاب والے نے جو شکل لکھی اس کا خلاصہ یہ ہے. سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے. بیٹھنے میں بھی دو شکل ہے. ایک اچھی شکل یہ ہے کہ جس طرح نمازی آدمی تحیات میں بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے گا، اس میں تستر سب سے زیادہ ہے. بیٹھنے میں دوسری شکل یہ ہے کہ پاؤں کو پھیلا کر کے بیٹھ جائے اور اپنے سطر کے اوپر ہاتھ رکھ لے. لیکن پہلی شکل جو بیٹھنے میں آپ کے سامنے آئی اس میں تستر زیادہ ہے. لہذا ان دو شکلوں میں بیٹھ کر کے حیت صلاۃ کے نمازی جس طرح بیٹھتا اس طرح بیٹھ کر کے یہ نماز پڑھے، یہ سب سے زیادہ اچھا ہوا. فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا سے دوسری شکل کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ وہ اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو بھی جائز ہے، صحیح ہے. یعنی اس میں بھی دو شکل ہو جائے گا، کھڑا ہے اور اشارہ سے نماز پڑھ رہا تو بھی صحیح ہے، کھڑا ہے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا تو بھی صحیح ہے. کھڑا ہے رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں چونکہ قیام رکوع سجدہ جو رکن میں سے تھا اس کی ادائیگی ہو رہی ہے، لہذا اس کو ترجیح دیا گیا ہے. اور کھڑا ہے اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے، اس لیے اس میں تستر زیادہ ہے. بہرحال یہ تین چار شکلیں ہوئی ہے. چاروں شکلوں میں سب سے پہلے نمبر کی شکل بیٹھے اور تشہد کی طرح بیٹھے، یہ سب سے زیادہ بہترین شکل ہے. اگلے والی عبارت وعورت الرجل ما بین السرۃ ومنتہى الرکبۃ، اور مرد کا سطر وہ حصہ ہے جو ناف اور گھٹنے کی انتہا کے درمیان ہے، اور مرد کا سطر وہ حصہ ہے جو ناف اور گھٹنے کے انتہا کے درمیان ہے.
مرد کا کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے اس کا اس میں تذکرہ، ناف سے لے کر کے گھٹنا کا آخری حصہ تک یہ سطر میں ہے۔ اگلے والی عبارت وَتَزِيدُ عَلَيْهِ الْأَمَةُ الْبَطْنَ وَالزَّهْرَ، اور علیہ ہی ضمیر کا مرجع یہ الرجل ہے، اور مرد کے اوپر زیادہ کرے گی باندی پیٹ کو اور پیٹھ کو، یعنی جو حصہ سطر کا مرد کہا وہی حصہ باندی کا بھی ہے پیٹ اور پیٹھ کے ساتھ، اس میں یہ اضافہ ہے۔ اگلے والی عبارت وَجَمِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدْمَيْهَا، یہ کفیہا قدمیہا یہ کفینے تھا قدمینے تھا، نون گرا ہوا دونوں جگہ تسنیہ کا ہا کے طرف اضافت کی وجہ سے۔ ترجمہ دیکھیے، اور آزاد عورت کا پورا بدن سطر ہے سوائے اس کے چہرے کے، اس کے دونوں ہتھیلی کے، اس کے دونوں قدم کے۔ مطلب ہے کہ آزاد عورت جب نماز پڑھے گی تو چہرہ، دونوں ہتھیلی، دونوں پاؤں اس کا کھلا رہے گا، باقی سارے کے سارے اعضاء اس کے چھپے ہوئے رہیں گے، یہ اس کے سطر میں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلے والی عبارت دیکھیے، آپ جو سطر کے بارے میں پڑھے، مرد کا سطر، عورت کا سطر، باندی سطر کہا سے کہا تھا، اسی پر اب یہ اگلا والا مسئلہ متفرق ہو رہا ہے۔ وَكَشْفُ رُبْعِ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ، اور سطر کے حصوں میں سے کسی حصے کے چوتھائی حصے کا کھل جانا نماز کے صحیح ہونے کو روکتا ہے، اور سطر کے اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھائی حصہ کا کھل جانا نماز کے صحیح ہونے کو روکتا ہے۔ عبارت کا ترجمہ ہوا، مطلب یہ ہے کہ عورت کا، مرد کا بھی سطر آپ کے سامنے آ چکا، اور عورت کے سطر کے بارے میں بھی آ چکا، باندی کے بارے میں بھی آ چکا۔ تو اگر یہ اعضاء مستورہ میں سے کوئی عضو چوتھائی حصہ کے بقدر، ایک چوتھائی حصہ کے بقدر نماز کے کسی بھی رکن میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بقدر اگر کھل جائے گی تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ عورت کا سطر آپ نے پڑھا، چہرہ اور دونوں ہاتھ، دونوں قدم کے علاوہ پورا کا پورا بدن سطر ہے، لہذا یہ اعضاء مذکورہ میں سے کسی عضو، کوئی عضو اگر چوتھائی حصے کے بقدر کھل گیا ہے نماز کے کسی بھی حصے میں، اور وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بقدر کھلا رہا تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی، نماز حاصل ہو جائے گی۔ اگلے والے عبارت حل کیجیے، ولو ترجمہ دیکھیے، ولو تفرق الانکشاف على اعضاء من العورت وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع اصغر الاعضاء المنکشفہ منع والا فلا۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر ولو تفرق الانکشاف، اور اگر کھلنا الگ الگ ہو، اور اگر کھلنا الگ الگ ہو سطر کے چند اعضاء پر، اور ہو وہ تمام جو الگ الگ ہے پہنچ رہا ہو کھلے ہوئے اعضاء کے، چھوٹے اعضاء کے چوتھائی حصہ کو، مانا یہ نماز کے صحیح ہونے کو روک دے گا، وَإِلَّا فَلَا ورنہ نہیں روکے گا۔ ترجمہ ایک اور دیکھیے، اور اگر کھلنا الگ الگ ہو سطر کے چند اعضاء پر، اور ہو وہ تمام جو الگ الگ ہو پہنچ رہا ہو کھلے ہوئے اعضاء کے چھوٹے عضو کے چوتھائی حصے کو، مانا یہ نماز کے صحیح ہونے کو روک دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی، وَإِلَّا فَلَا۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہوا
کہ ایک جگہ نہیں کھلی ہے، اعضاء مستورہ میں سے مختلف جگہ سے کھل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کا سینہ کا کچھ حصہ، سر کا بال، گردن، ان میں سے تھوڑا تھوڑا کھل گیا ہے۔ اب دیکھیں گے وہ کھلا ہوا حصہ مثلا گردن کے چوتھائی حصے کے بقدر ہو گیا ہے، اور یہ کھلنا ایک رکن کی ادائیگی تک رہا ہے، تو اب اس شکل میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ یعنی یہ کھلے ہوئے حصے کو ہم جب جوڑ رہے ہیں تو ایک چوتھائی حصے کو برابر نہیں پہنچ رہا ہے، تب نماز ہو جائے گی۔ اگلے والی عبارت دیکھیے، ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض او عجز عن النزول عن دابته او خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وعمله۔ اور جو شخص عاجز ہو جائے قبلہ کی طرف رخ کرنے سے، بیماری کی وجہ سے، یا یہ کہ اپنے سواری سے اترنے پر عاجز ہونے کی وجہ سے، یا ڈر رہا ہو دشمن سے، تو اس کا قبلہ اس کی قدرت کی طرف ہے، اس کی قدرت کے جہت کی طرف ہے اور اس کے امن کی طرف ہے۔ اور جو شخص عاجز ہو قبلہ کے رخ کرنے سے، مرض کی وجہ سے یا کہ اپنے سواری سے اترنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے، یا ڈر رہا ہو دشمن سے، تو اس کا قبلہ اس کی قدرت اور اس کے امن کا جہت ہے۔ عبارت کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی استقبال قبلہ کرنے پر قدرت اس لیے نہیں رکھ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے، اتنا کمزور ہے کہ خود بخود وہ اگر قبلہ کی طرف کرنا چاہے اپنے آپ کو تو نہیں کر سکتا، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، یا ہے کہ جانور کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور اترنا اس سے نہیں ہو پا رہا، یا اتر جائے گا تو چڑھنا نہیں ہو پائے گا، یا ہے کہ اترے گا تو دشمن اس کو اچک لے گا یا دشمن اس کے سامان کو چھین لے گا۔ تب ان تمام شکلوں کے اندر آپ کی کتاب والے نے مسئلہ یہ بتایا کہ جس طرف اس کو قدرت حاصل ہو رہی ہے، جس طرف اس کو امن چین سکون حاصل ہو رہا، وہی طرف اس کا قبلہ ہے، اسی طرف وہ اپنا نماز پڑھ لے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگلے والی عبارت دیکھیے، ومن اشتبہت علیہ القبلۃ ولم یکن عنده مخبر ولا محراب تحرى ولا اعادۃ علیہ لو اخطا۔ اور وہ شخص جس کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور نہ ہو اس کے پاس کوئی خبر دینے والا، اور نہیں مسجد و محراب ہے، تحرى تو وہ غور فکر کرے گا، ولا اعادۃ علیہ لو اخطا، اور اس کے اوپر نماز کا اعادہ نہیں ہے اگر وہ غلطی کر جائے۔ عبارت کا مطلب یہ ہے، کوئی آدمی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر قبلہ کو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، قبلہ اس کے اوپر مشتبہ ہو گیا ہے، اور کوئی قرینہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، مثلا مسجد رہے تو دیکھ لیں مسجد کے رخ کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہے، کوئی خبر دینے والا بھی نہیں ہے، تب ایسے موقع پر آدمی کو کیا کرنا ہے؟ تو کہہ رہا ہے ایسے موقع پر سب سے بڑا مفتی جو آپ کا دل ہے، دل سے آپ پوچھئے، تحری کیجیے، تحری کرنے کے بعد اب آپ نماز پڑھ لیجیے، جس طرح آپ کا دل نے کہا وہی آپ کا قبلہ ہے، چاہے آپ غلط ہی کیوں نہیں پڑھ لیے ہوں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اگلے والی عبارت دیکھیے، وَإِنْ عَلِمَ بِخَطْئِهِ فِي صَلَاتِهِ اسْتَدَارَ وَبَنَا، اور ترجمہ دیکھیے، اور اگر جان لے وہ اپنی غلطی کو اپنے نماز میں، تو استدارہ گھوم جائے، وبنا اور اسی کے اوپر بنا کرے، اسی کے اوپر چلاتے رہے، اور اگر جان لے اپنی غلطی کو اپنی نماز میں، استدارہ تو وہ گھوم جائے، وبنا اور اسی پر بنا کرے۔ عبارت کا مطلب یہ ہوا، اسے تحری کر کے نماز پڑھنا چالو کیا، لیکن دل و دماغ جس طرف کام کیا تھا، تحری نے جس طرف بتایا تھا، اس کے علاوہ سمجھ میں آ رہا ہے نماز کے درمیان میں ہی کہ تحری ادھر تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قبلہ ادھر، ہماری تحری تو ادھر کہیں تھی، لیکن صحیح بات ہے قبلہ ادھر ہے، تو آپ کی کتاب والے فیصلہ یہ سنا رہے ہیں، وہیں پر وہ گھوم جائے، جدھر اس کا دل اب کہہ رہا اس طرف گھوم جائے، اور جتنی نماز مثلا 4 رکعت پڑھی، دو رکعت میں سے ایک رکعت اس نے ایک رکعت پڑھ لی تھی، ایک رکعت باقی ہے، تو اسی ایک رکعت پوری کر لے گا، وہ بنا کا یہی مطلب ہوتا ہے، یعنی شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اوپر اس کو جاری رکھنا ہے۔ اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.